الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں وفود کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں آج وفد بلی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ماہ ربیع الاول 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک قبیلہ کا وفد حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا مدینہ طیبہ میں۔ ان کے ایک رشتہ دار رویفا جو ہے، رویفا بن ثابت البلوی ان کا نام ہے، یہ مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر تھے، جو اس قبیلہ کے وفد کے رشتہ دار تھے جو مدینہ طیبہ آیا تھا، وہ رہائش پذیر تھے۔ تو جب انہیں اپنے قبیلہ کے افراد کا پتہ چلا کہ وہاں سے ایک وفد آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے پاس انہیں ٹھہرا لیا اور ساتھ لے کر پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری قوم کے افراد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مرحبم بکا و بقومی کا، مرحبم بکا و بقومی کا، کہ تمہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور تمہاری قوم کے افراد کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ چنانچہ وہ سارے اسلام لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی، ساری تعریف اس ذات کی ہے، ہداکم للاسلام، جس نے تمہیں اسلام کے لیے ہدایت دی۔ جو شخص بھی دین اسلام کو قبول کیے بغیر مرے گا، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اس وفد کے ایک بزرگ نے، جن کا نام ابو خبیب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مہمانوں کی ضیافت کا بڑا شوق رکھتا ہوں، کیا مجھے اس ضیافت کا اجر بھی ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک ضرور ملے گا۔ ہر اچھا کام تم کرو، خواہ وہ غریب کے ساتھ کرو یا امیر کے ساتھ کرو، اس کا اجر تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ضیافت کی مدت کیا ہے؟ یعنی جو شریعت میں کسی کی مہمان نوازی ہے، ضیافت ہے، وہ کتنے دنوں کے لیے، عرصے کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دن، اس کے بعد ضیافت نہیں ہوگی بلکہ صدقہ ہوگا، مہمان صدقہ کھائے گا جو اس کو روا نہیں ہے۔ تمہارے پاس 3 دن سے مہمان کو چاہیے قیام نہ کرے تاکہ میزبان کو حرج نہ ہو۔ پھر اس شخص نے گمشدہ مویشیوں کے بارے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی بھیڑ بکری جنگل میں گھومتی ہوئی دیکھتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا، ہیا لکا والی اخیکا او للذئب، کہ اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے یا تمہارا بھائی فائدہ اٹھائے گا، ورنہ اسے بھیڑیا اچک لے گا، وہ تو پھر بھیڑیے کی ہے۔ پھر عرض کی، اگر گم شدہ اونٹ مل جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا، ما لکا والا ہو، تیرا اس سے کیا واسطہ ہے، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک خود اس کو ڈھونڈ لے۔ حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد یہ اپنے میزبان حضرت رویفا کے پاس چلے گئے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے حضرت رویفا بن ثابت البلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ کھجوریں لے جاتے تھے۔ حضرت
ابو جفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے، حکم دیتے تھے کہ اپنے مہمان کی میزبانی میں ان کھجوروں کو استعمال کیا کرو۔ اس وفد کے حالات میں دو عزیزان گرامی قدر امور ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ نمبر ایک، اسلام نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے اس میں مہمان نوازی کو اہم مقام حاصل ہے، اور مہمان نوازی کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر نیا آنے والا جو نوارد جسے کہتے ہیں ایسی جگہ میں ہو جہاں سے اشیاء خورد و نوش کا مہیا ہونا ممکن نہ ہو، جیسے صحرا ہے، جنگل ہے، یہ گاؤں وغیرہ میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں، تو ایسے مسافر کی مہمان نوازی کا کرنا فرض اور واجب ہے۔ پہاڑ ہے جیسے نا، جہاں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، بہت سارے بزرگان دین بھی وہاں پاتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے آئے تو وہاں ٹھہر گئے، تو لوگوں نے پھر ان کی خورد و نوش کا بندوبست کیا، پھر وہیں فوت ہو گئے، وہاں ان کے مزارات بھی بن جاتے ہیں۔ اکثر آپ پہاڑوں میں یا ادھر میدانی علاقوں میں یا دور دراز علاقوں میں، شہروں سے دور دراز جو ہیں وہ دیکھیں جا کے، تو سڑکوں پہ بھی آج کل تو سڑکیں ہیں، تو وہاں یہ ایسے مقامات آپ کو مل جاتے ہیں پاکستان میں بھی۔ بہرحال یعنی اگر کوئی شخص دانستہ ایسے شخص سے بے اتنائی برتے تو وہ شخص گناہ گار ہے، اس پہ فرض ہو جاتا ہے یہ۔ مثلا جنگل ہے، صحرا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں ہے، جیسے سعودی عربیہ میں دیکھیں نا، تو وہاں صحرا میں کوئی دو گھر بھی بنے ہوئے ہیں ایسے۔ تو اس علاقہ میں اگر کوئی نوارد کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو یہ انتہائی کبیح حرکت ہے جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایسے ماحول میں ہو جہاں خورد و نوش اور رہائش وغیرہ کا انتظام تو ہو سکتا ہے لیکن مشکل کے ساتھ، تو ایسے حالات میں بھی اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ 3 دن یاد رکھنا ہے، اس کے بعد وہ کام کاج کرے، اپنا خود کھائے۔ اور اگر آسانی وہاں رہائش وغیرہ کا انتظام ہو سکتا ہے آسانی سے، تو پھر یہ ایک نیکی ہوگی اور خوش اخلاقی میں آئے گا، جس کی ہر مسلمان سے بجا طور پر توقع کی جا سکتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و توقیر کرے۔ میزبان کو تو یہ حکم ہے اور ساتھ ہی مہمان کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ مہمانی 3 دن کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو مہمان بھی مہربانی کرے کہ میزبان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے اور اس کے ہاں ڈیرے ڈال کے ہی نہ ٹک جائے، کہ اس مہمان کا جو وجود ہے میزبان پر، میزبان ویسے ہوتا ہے یہ لفظ، میزبان پر جو ہے وہ بوجھ ہو جائے، ناقابل برداشت ہو جائے، آخر کار اس کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دے۔ اس لیے اسے حکم دیا کہ وہ 3 دن تک کسی کے ہاں مہمان بن کے رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ رہے گا تو پھر خیال کرے، خود اپنا انتظام کرے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو یا ان سے پوچھ لے، لیکن کھائے اپنا، کھائے گا صدقہ 3 دن سے زیادہ، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ وہ صدقہ ہوگا۔ اسلام کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مہمان میزبان کی تکلیف کا احساس نہ کرے اور وہاں ڈیرا جما کر ہی بیٹھ جائے۔ دوسرا مسئلہ جو اس وفد کے حالات کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ گم شدہ چیز کی بازیابی کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ پوچھا گیا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر جنگل میں کوئی گم شدہ بکری یا بھیڑ نظر آ جائے، چھوٹا جانور ہوتا ہے نا جیسے مرغی وغیرہ بھی ہے، تو اگر چھوٹا یہ اس طرح کا جانور نظر آ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا یہ تمہارا ہے، تمہارے بھائی کا ہے یا پھر کسی جنگلی جانور کا ہے، تو اس کو لے آؤ، اس کی حفاظت ہو جائے گی، اگر چاہتے ہو تو کھا لو۔ جب اس کا جو مالک ہے وہ تلاش کرتے کرتے تم تک آئے تو تم اس کی قیمت ادا کر دو چونکہ تم نے کھایا ہے، اور اگر نہ آئے تو ٹھیک ہے، وہ تمہارا ہے، تمہارے بھائی ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، ورنہ وہ تو کسی جنگلی جانور کا حصہ تھا، اس کو چیر پھاڑ کر دیتا۔ پھر جو بڑا جانور ہے، جیسے اونٹ کا پوچھا کسی شخص نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے اس سے کیا، تو اس کو چھوڑ دے، اس کا مالک ڈھونڈتا ہوا خود آ جائے گا، اس کی یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے، یا وہ گھر خود چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا، اس کو نہ چھیڑ، وہ اس کا مالک خود اس تک پہنچ جائے گا، چونکہ اونٹ بڑا جانور ہے، جنگلی درندہ جو ہے اس پر پنجہ کم ہی ڈالتا ہے، پھر یہ بھوک پیاس میں اونٹ جو ہے 14 دن تک سفر کر سکتا ہے، صحرا میں شدید گرمی میں، اس کو 14 دن تک آپ نہ پانی دیں پینے کو
اور نہ اس کو کھانے کو دوں تو یہ سفر کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو صحرائی جہاز بھی کہتے ہیں۔ اس کی کوہان جو ہوتی ہے نا اوپر بڑی سی، تو اس سے جو چربی ہوتی ہے وہ اس کی خوراک کا حصہ بنتی رہتی ہے، اور 14 دن تک یہ مسلسل بغیر کچھ کھائے پیے سفر کر سکتا ہے۔ اتنے دن مالک کو تلاش کرنے میں کافی ہوتے ہیں اور اونٹ اپنے مالک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں کوئی گم شدہ اونٹ نظر آ جائے تو اس کو جو ہے چھوڑ دو تم۔ اسی طرح چھوٹی بڑی چیزیں جو ہمیں سڑکوں پہ یا ادھر ادھر ملتی ہیں ان کو نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ حکم ہے کہ ان کے مالک کو اب تلاش کرو، کون تلاش کرے، اس کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے عرب میں تو خیر حالات بدل گئے ہیں، سونا بھی کہیں پڑا ہوتا تھا تو لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، یعنی شرعی حکم کے تحت، تو وہ ورنہ پھر یہ مالک کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر مالک نہیں ملتا تو تم خود خرچ کر لو، اٹھا لیا تو، اگر مالک آ گیا تب تمہارے پاس پیسے نہیں اس کو دو، مسائل ہو گئے نا۔ اس لیے گم شدہ چیز کے بارے میں بھی اس وفد میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔